جی معزز دوستو، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیو، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 1-2 ہفتوں سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کل انکم ٹیکس کے سالانہ گوشوارہ جات جمع کرائے جا رہے ہیں اور ہم ٹھہرے انکم ٹیکس کے ایڈوائزر، انکم ٹیکس کے وکیل، کام میں بہت زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے ہم کوئی پروگرام ریکارڈ نہ کر سکے۔ 30 سپتمبر لاسٹ ڈیٹ تھی، جو کہ اب ایکسٹینڈ ہو چکی ہے۔ 31 اکتوبر 2023 کے گوشوارے داخل کرنے کی اب آخری تاریخ ہے، لہٰذا ہمارے پاس وقت موجود ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ ساتھیو، جس طرح آسمان کا حسن اس کے سورج، چاند اور ستارے ہیں، اسی طرح سے زمین کا حسن یہاں کے شاعر، ادیب، ماہرین تعلیم اور دانشور ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو چلتے پھرتے علم و دانش کی لائبریریاں ہوتی ہیں۔ آپ ان سے کسی بھی وقت کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی میرے ملتان کا، میرے خطے کا، میرے اس پورے پاکستان کا ایک ایسا معتبر نام ہے کہ جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ سے ملاقات کروائی جائے، تو آج الحمدللہ ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے خصوصی درخواست کی کہ آپ کے لیے وقت نکالیں، اور آج ڈاکٹر صاحب بنفس نفیس تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میرے آج کے خاص مہمان پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ شکریہ جناب کہ آپ نے یاد کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے یہاں آ کر اور یہاں موجود رہ کر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ کی محبت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شہر کے ہر چینل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب کو بلوایا جائے، کہ اس وجہ سے کہ آپ علم و دانش کا خود ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ میں بڑا ممنون اور مشکور کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اپنی پیدائش، اپنی ابتدائی تعلیم اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ بتائیے میرے ناظرین کو۔ جی ہاں، میری پیدائش پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ اچھا، جی ہاں۔ ہندوستان میں جی ہاں، کس جگہ؟ ہندوستان میں ہریانہ میں؟ ہریانہ کے علاقے میں، اور وہ دہلی سے کوئی 42 کلومیٹر کے فاصلے پر، 42 میل کے فاصلے پر ایک شہر روہتک۔ جی ہاں، جی اس میں میری پیدائش، وہاں ہمارا خاندان آباد تھا، اور اس میں سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ایک ماحول تعلیمی تھا اس میں، کہ اس لیے میں فخریہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ گزشتہ 100-150 سال سے ہمارے یہاں کوئی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عورتیں بھی پڑھی لکھی سب۔ اچھا۔ اور تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک تھے یا نہیں؟ نہیں، وہ مختلف جگہ اپنے لیکن تھے تعلیم یافتہ، تو اس لیے تعلیم جو ہے وہاں عام سب لوگ جانتے تھے، ہم خود اپنی نانی دادی سے پڑھتے تھے۔ تو پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے کی میری پیدائش ہے۔ سمجھ لیجیے کہ وہ ہمارا آخری نسل ہے جو پاکستان بننے سے پہلے، اس کے بعد تو وہ نسل ہے جو پاکستان بننے کے بعد جو خالصتاً میڈ ان پاکستان ہے جو آئی۔ اس لحاظ سے جو ہے، تو جب پارٹیشن ہوا ہے اسی وقت آپ لوگ پھر پاکستان میں آ گئے؟ پارٹیشن ہوا، اور اس لحاظ سے جو ہے 2-3 ماہ کے بعد جو ہے ہمیں وہاں سے اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے آنا پڑا، اور پھر ملتان میں ہی، اچھا، مسکن ہی ملتان کو بنایا گیا، اس لیے کہ جو اسپیشل ٹرینیں مہاجرین کی چلتی تھیں تو گورنمنٹ انہیں مختلف جگہ جو ہے روکتی تھی، تاکہ ایک جگہ، جہاں بھی جگہ خالی ہوتی تھی تو ہماری ٹرین کیونکہ لوگوں کی اس وقت تو پریفرنس تھی نا کہ جو قریب ترین شہر ہے اسی میں رہا جائے، جیسے لاہور ہے جیسے۔ لیکن وہ ٹرینیں اسی طرح سے کہیں کوئی ایک بہاولپور روک دی، کوئی ملتان میں، کوئی اوکاڑا میں، جو بھی مین لائن پہ تھے، تاکہ وہ انہیں جہاں بھی جگہ خالی ہوتی تھی، تو یہاں مہاجر کیمپ جو ملتان میں بنا تھا وہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے تھا۔ اچھا، چابوڑ والا میں، جی ہاں، جہاں آج کل اسنا ہوٹل ہے، جی ہاں، تو وہاں جو ہے پھر وہاں کیمپ لگا دیا گیا۔ جیسے ہندو یہاں سے انخلا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ جائیے اور شہر میں آباد ہو جائیے، جو مکان آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں آپ ٹھہر جائیے۔ تو والد بزرگوار کیا کرتے تھے؟ تو والد، ان کا نام کیا تھا؟ والد بزرگوار میرے، ان کا نام تھا محترم اسیر الدین
اچھا اسیر الدین، ہاں جی ہاں ماشاء اللہ، معروف مورخ ابن اسیر کا نام آپ نے سنا جی ہوگا، جی جی اس جی، کے حوالے سے اسیر الدین ان کا نام تھا، اور وہ اس زمانے کے، یعنی وہ خود بتاتے تھے ان کی پیدائش 1901 کی، کہ 1916 میں میٹرک کیا تھا انہوں نے۔ ماشاء اللہ 1916 میں میٹرک کر لیا تھا۔ جی ہاں، اس زمانے میں تو میٹرک بہت بڑی تعلیم سمجھی جاتی بہت تھی۔ بڑی، بالکل یہی تھا۔ تو اس زمانے کے وہ میٹرک پاس تھے، تو وہ ان کی نگرانی میں تو وہ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، پھر اچھا اچھا اپنا بزنس بھی کرتے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پھر ہم یہاں منتقل ہوئے۔ والدہ بھی پڑھی لکھی تھی، تو اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے، تو اسکول میں بھیج جائے تو 1 روپے ماہوار اسکالرشپ ملتا تھا۔ اچھا اچھا ہاں، اچھا، یہ تو سرکار کی طرف سے تھا، سرکار سے، تاکہ بچیاں جائیں، انکریج ہوں تھوڑا انکریج سا، ہو، تو ورنہ پہلے انسینٹیو دیتے تھے۔ ہاں وہی عربی تو فارسی کتنے اردو۔ کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ تو ہم جو ہے اس میں 4 بہنیں اور 4 بھائی ہمارے اچھا ہم اچھا، تھے۔ اب صحیح یہ ہے کہ اس میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا، صحیح۔ اب سب کی وفات ہو چکی ہے بہن بھائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور آپ کو پروردگار ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو پھر تعلیم و تدریس کا سارا سلسلہ آپ کا ملتان میں ہوا؟ ملتان میں وہ یہاں آئے تو ہم نے عام اسکولوں میں پڑھا، اور اس میں ایم بی پرائمری اسکول بورڈ گیٹ کے اندر تھا، سٹی سینٹرل اسکول، سٹی سینٹرل اسکول بورڈ گیٹ کے اندر؟ یا اچھا، وہاں ٹاٹوں پر بیٹھ کر ہم نے پڑھا سیکھا، اور اچھے استاد تھے۔ ٹٹیرین جو ہے نا وہ بڑے بڑے محنتی اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹ جی ہوتے تھے۔ انہوں نے وہی بولنا لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سکھایا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں اگرچہ جب اپنے آبائی شہر میں تھے تو وہاں زندگی کی سہولتیں ساری میسر تھیں، لیکن یہاں 10 سال تک ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی، ہم اچھا، چراغوں کی روشنی میں اور لالٹینوں کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اچھا حالات اچھا ہی اچھا، ایسے تھے۔ حالات ہی ایسے تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس میں جب وہ بہتر ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ لیکن آپ کے پیرنٹس نے آپ کو تعلیم سے آپ کا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا ان حالات میں بھی؟ بالکل، وہ پھر وہاں پڑھے، اس کے بعد اسلامی اسکول عام خاص باغ میں پڑھا، پھر اس کے بعد کالج میں آ گئے۔ گورنمنٹ اسلامیہ اسکول عام خاص باغ؟ جی ہاں، اچھا اچھا اچھا، تو وہاں بہت اچھے ٹیچر اس زمانے میں تھے۔ صحیح۔ آغا وسیم صاحب تھے، آغا وسیم صاحب کا بہت نام ہے، نذیر صاحب کا بڑا نام ہے، کیفی جامپوری کیفی جامپوری ہمیں پڑھاتے ان رہے۔ کا بڑا نام لیا جاتا ہے۔ تو مولانا قاسمی صاحب تھے، وہ اسلامیات پڑھاتے تھے، بعد میں سیاست میں بھی وہ آئے۔ تو اس طریقے سے وہاں اچھے لوگ موجود تھے۔ میاں محمود حسین ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، جو بعد میں کنٹرولر بنے اور ولایت سنگھ کے پرنسپل رہے۔ تو بنیاد اچھی پروفیسر انور جمال صاحب بھی تو وہیں انور پڑھے؟ جمال صاحب ہم سے 1-2 سال پیچھے تھے، اچھا، وہ بھی لیکن تھے اسی اسکول میں؟ بالکل۔ نفیس انصاری صاحب رہے، جی جی، نفیس انصاری صاحب جو ہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑتے رہے ہیں، وہ بھی وہیں ہوتے تھے؟ تو وہیں ہوتے تھے۔ یہ سعید صاحب، سعید قریشی، سعید قریشی صاحب، جی جی، طاہر فاروقی، تو یہ سب صحیح، وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے نامور ماشاءاللہ سے لوگ ہوئے سارے کے سارے۔ جی ہاں، اس زمانے اچھا، میں یہ اسکول بڑا مقابلے کا اسکول تھا، اور اچھی وہیں سے تربیت جو ہے ہمیں ملی بولنے کی، اس کی ان سرگرمیوں میں یہ اسکول کافی آگے تھا۔ اچھا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسکول میں جو بزم ادب ہوتا تھا جی ہاں، وہ بچے کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بڑا اہم کردار ادا بالکل کرتا تھا، ایسا ہی تھا؟ بالکل۔ آپ دیکھیے بزم ادب تو یہ ہے کہ جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو بزم ادب کا اجلاس ہوتا تھا ہر چھٹی اتوار کی، ہر جمعے کو، اور ایک زمانے جب میں 4 یا 5ویں میں پہنچا تو میں اس کا سیکرٹری تھا، اور اسے وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ آپ نے یہ کنڈکٹ کرنا ہے، ایسے بولنا ہے۔ اور میں اب حیران ہوتا ہوں، استاد کا احترام ایسا تھا، میں کنڈکٹ کرتا تھا لیکن میں کھڑا رہتا تھا، کرسی رکھی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے بیٹھو، میں کہتا استاد کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ تو یہ پہلا احترام تھا جو ہم نے اس دور میں سیکھا۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ کلاس کے جتنے بھی طلباء ہیں، جی، طلباء طالبہ، ہر ایک کو موقع دیا جاتا تھا۔ بالکل یہی ہوتا، کچھ نہ کچھ سنائیے، آپ کچھ جو آپ کا اس وقت دل کرتا ہے آپ سنا بالکل یہی۔ دیجیے۔ تو یہ صلاحیتوں کو پنپنے کا وہاں پہ بنیادی موقع ملتا تھا۔ یہی پھر جب کالج میں موقع ملا لیکچر بنے تو وہاں جب ٹیوٹوریل پیریڈ ہوتا تھا، میں کہتا تھا ہر شخص کچھ نہ کچھ سنائے گا، بالکل صحیح۔ اور تو وہ تاکہ اور زبردستی ان سے سنا جاتا تھا تاکہ انہیں موقع ملے، اعتماد پیدا ہو ان میں، تو اس میں پھر لوگ پھر آگے اسی طریقے سے ان کی فطری صلاحیتوں کی نشو و نما اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو کالجنگ آپ کی پھر کہاں ہوتی ہے؟ تو اس میں اسلامی اسکول عام خاص باغ سے میٹرک کیا۔ اسی زمانے میں
ولایت حسین کالج انہوں نے بنایا تھا، بڑا نام تھا اس کا، ہاں۔ تو انہوں نے انجمن اسلامیہ کا تھا یہ بھی؟ انجمن اسلامیہ جی کا، جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ کا داخلہ ہو گیا، انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیے۔ اچھا میرے بھائی ایمرسن کالج میں پڑھتے تھے، اچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دو ہی کالج تھے، ایک ایمرسن کالج اور ایک یہ باقی تو بعد میں بنے، بعد میں سول بنے۔ لائنس کالج تو ہو انہوں گیا نے کہا آپ کا داخلہ ادھر ہو گیا، یہاں پڑھ لیں۔ ہم نے پھر وہاں پڑھا، لیکن یہ کہ وہاں اچھے لوگ ملے ولایت حسین کالج میں، اور اس میں اور وہاں سے وہ ہماری صلاحیتیں۔ اس وقت وہاں پرنسپل کون تھے؟ اور اس وقت پرنسپل وہاں تھے، جب شروع میں آئے تو پروفیسر ایف ایم خان تھے۔ اچھا اچھا، ایف ایم خان گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہو کر آئے تھے، اور معروف شخصیت تھے، برقی فیملی سے تعلق تھا ان کا، تو وہ ساہیوال برے والا کالج اس کے پرنسپل رہے تھے، تو وہ پرنسپل بنے اور ان سے ایک تعلق رہا۔ اور اس کے بعد پرنسپل بنے تھے چودھری عبدالغفور صاحب، جو وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے ایمرسن کالج سے، صحیح، تو ان سے بھی ہم نے پڑھا۔ وہ بڑی قداور شخصیات تھی ماشاءاللہ یہ تو۔ فارسی ہم نے ان سے پڑھی، اور وہ بہت اچھے دونوں یعنی استاد یہاں رہے۔ بعد میں پھر میاں محمود حسین جو وہاں ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، وہ بھی پھر ولایت حسین کالج کے پرنسپل بن گئے۔ اچھا، جو اسلامیہ اسکول عام خاص باغ کے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ پرنسپل ہوئے یہاں؟ پھر انہوں نے پرنسپل بنایا، اور جب وہ کافی عرصے پرنسپل رہے، اور اس کے بعد وہ ملتان یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحان بن گئے۔ اچھا اچھا، اور اسی حیثیت سے پھر وہ ریٹائر ہوئے تھے، تو ان سے بھی ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا، استادوں کی دین ہے۔ اس دور میں ایم اے ہوتا تھا پاکستان ملتان میں؟ جی ہاں، اس وقت جو ہے کہ نہیں، اس میں یہ تھا کہ اب جس وقت ایم اے شروع کیا، یا ایم اے نہیں تھا، ایم اے تو صرف لاہور میں ہوتا تھا، لیکن بوجھ ہلکا کرنے کے لیے لاہور کا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملتان میں ایم اے کی کلاسز شروع کی جائیں، اور یہ بات ہے 1963 کی۔ 1963 کی، 1963 ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ لاہور سے باہر پورے پنجاب میں تو کلاس شروع کی گئی۔ ملتان کے ایمرسن کالج کہلاتا تھا، اس میں اردو، سیاسیات اور معاشیات 3 مضامین میں شروع کی، ایم اے شروع ہوا۔ ایم اے شروع کیا گیا، اچھا اور کہیں بھی نہیں تھا کہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا یہاں، تو اس میں وہ شروع کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں تو پھر جب بی اے میں نے کیا ولایت حسین کالج سے، تو ایم اے کے لیے پھر داخلہ ہم نے جو ہے ادھر لیا، اور شروع میں نام ایمرسن تھا، پھر اس کا نام جب ادھر اس کا نیا کیمپس شفٹ ہوا تو یہ بوسن روڈ بوسن روڈ کالج، گورنمنٹ کالج بوسن روڈ کہلایا، کیونکہ اس کا لیکن دوبارہ سے پھر ایمرسن بنا پھر دیا بعد گیا۔ میں 2009 میں مطالبہ کیا گیا کہ اس کی ایک ہسٹری ہے، وہ ہسٹری سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا نام بحال کر دیا جائے تاکہ وہ تسلسل رہے، اور پھر یہ پورے 100 سال 1920 میں یہ کالج بنا تھا، تو پھر اچھا، تو 2020 میں اس کو 100 سال ہو گئے۔ تو پھر سے یونیورسٹی کا درجہ، یہ مطالبہ تھا ہمارا کہ اب 100 سال بعد تو اس کو جو ہے اس کا درجہ چینج ہو جانا اور چاہیے، پھر نام بھی دوبارہ سے دوبارہ ہو گیا، تو اس لیے پھر اب ایمرسن یونیورسٹی کہلاتی ہے اسی بنیاد پر۔ تو آپ پھر لیکچرشپ آپ کی کب شروع ہوتی ہے؟ وہاں سے میں نے کیا ایم اے اکنامکس، وہاں سے کیا، صحیح، ایم اے اکنامکس کیا، لیکن پھر میں نے ایک اور ایم اے بھی کر لیا، پولیٹیکل سائنس میں کیا، پھر اور کیا ایم اے، تو میں نے 4 مضامین میں جو ہے ماسٹرز کیا آپ۔ ہسٹری، اردو اور پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں، تو یہ میرے سبجیکٹ رہے۔ تو ڈاکٹریٹ آپ نے کس مضمون میں کیا؟ پولیٹیکل سائنس میں، اس لیے کہ پولیٹیکل سائنس میں پبلک سروس کمیشن سے میری اپائنٹمنٹ ہوئی 18 گریڈ میں، ڈائریکٹ اسسٹنٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس میں ہوئی۔ صحیح، اس میں میری فرسٹ کلاس تھی، اس زمانے میں فرسٹ کلاس بہت کم آتی تھی، جی، تو اس لیے پھر فرسٹ کلاس ایک زمانہ تھا جب میری فرسٹ کلاس آئی، پورے جنوبی پنجاب میں کسی کی فرسٹ کلاس نہیں۔ اچھا، واحد آپ تھے؟ میں واحد تھا جن کی فرسٹ کلاس تھی، تو اس لحاظ سے تو وہ اور بات ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ وائس چانسلر نے مجھے بلایا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی فرسٹ کلاس ہے؟ خیرات اتنے رسا ہوتے تھے پہلے، اور میں اس وقت پڑھاتا تھا علمدار کالج میں۔ میں 1970 میں نے اپنا کیریئر کا آغاز شروع کیا اس میں۔ 1970 سے آپ نے بطور لیکچر اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ تو اس وقت جو ہے تو میں نے کہا ہاں، تو کہنے کا آپ یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ کہنے کا اچھا، پھر میں بلاؤں گا، لیکن پھر یار لوگوں نے مجھے وہاں داخل ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انٹر میں پڑھا رہے ہیں، یہ کہاں ایم اے کو پڑھائیں گے؟
لوگ نہیں چاہتے تھے اس وقت جو وہ سینئر لوگ پڑھا یہ ہوتا ہے تھوڑا سے تو اس میں کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا وقت آئے گا تو پھر خود ہی پھر وقت آ گیا بعد میں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ میں کوئی افسوس تو نہیں پھر ہوا. یونیورسٹی میں بھی پڑھایا آپ؟ یونیورسٹی میں تو وہاں پھر اپائنٹمنٹ اس میں ہوئی، بلکہ اس سے پہلی بات معلومات کے لیے کہ یہ 1 سال میں اس سے پہلے صحافت میں گیا، اخبارات میں کام کیا. اخبارات میں کام بھی کیا بطور جرنلسٹ کے؟ جرنلسٹ. اچھا اچھا. جی ہاں، میں نے اس میں جو ہے اس وقت روزنامہ جسارت ملتان سے نکلتا تھا. جی جی. الطاف حسن قریشی اردو ڈائجسٹ والے اس کے ایڈیٹر تھے. تو میں ان کے ساتھ رہا، ان سے سیکھا یہ سارا. تو اس میں سارے جو مختلف ہیں میگزین ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا اور انٹرویو بھی لوگوں کے لیے. اور پھر ایک چیز کو جسے میں فخریہ بھی بیان کرتا ہوں کہ میں نے شیخ مجیب الرحمان کا 1970 میں انٹرویو لیا. شیخ مجیب الرحمان کا؟ جی ہاں، بنگلہ دیش والے؟ بنگلہ دیش والے. اچھا اچھا. اور کوئی نہیں لے سکا تھا. تو صحیح. وہ ملتان سے گزرے تھے ٹرین میں، تو مجھے اطلاع مل گئی، میں پہنچ گیا. آپ پہنچ گئے؟ وہ 10 منٹ کے لیے گاڑیاں رکتی تھی، انہیں تلاش اچھا. کیا اور وہیں ان سے سوال جواب کر کے وہ ایکسکلوسیو انٹرویو تھا کہ اس وقت میں اور ایک ڈان کے نمائندے تھے ہمارے ساتھ، بس 2 لوگ تھے. وہ ہمارا صحیح. شاید وہ شور مر گیا کہ وہ تو ملتان آئے ہی نہیں، کب ہوا؟ تو ہم نے کہا یہ لوگ حیران کہ یہ کیسے ہوگی. تو وہاں اس میں جو ہے ان سے سوال جواب کیے، انٹرویو ہوا. پھر بعد میں سن 70 کے الیکشن میں وہ اخبار ترجمانی کرتا تھا دائیں بازو کی. دائیں بازو کو شکست ہو گئی 70 کے الیکشن میں، تو وہ اخبار بھی کچھ کمزور ہو گیا، کمزور پڑ گیا. پھر آہستہ آہستہ بند ہو گیا. کالج والوں نے آفر کی، علمدار کالج نیا کھل رہا تھا اور وہ پرنسپل اکرم خان تھے جو ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ. تو پھر ہم ادھر چلے گئے. پھر صحیح. بعد میں پبلسری کمیشن سے سلیکشن ہو گئی، تو پھر میں کافی عرصے وہاں رہا. ملک بشیر صاحب ہمارے پرنسپل تھے. اس کے بعد پھر جگہ خالی ہوئی تو میں صدر شعبہ سیاسیات اور مطالعہ پاکستان پھر ایمرسن کالج چلا گیا جہاں میں نے 20 سال پڑھایا وہاں. اچھا اچھا اچھا. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد جو بہت سارے کام وہاں میرے سپورٹ تھے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ کل وقتی استاد ہوتا ہے، ہر وقت ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. ویسے میں اپنے ناظرین کے اس کے انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ سرکاری طور پر کتنا عرصہ آپ نے پڑھایا وہاں؟ دیکھیے 70 میں پڑھانا 70 سے شروع کیا؟ 70 سے شروع کیا، 72 میں ادارہ نیشنلائز ہو گئے. صحیح. اچھا، پھر وہ سرکاری بن گئے. اس کے بعد میں مسلسل پڑھاتا رہا. پھر ایمرسن میں آ گیا. 1998 میں مجھے پرنسپل بنا دیا گیا. میں وائس پرنسپل تھا ایمرسن کالج کا، تو مجھے علمدار میں بھیج دیا گیا. 1 سال میں تقریباً رہا، پھر مجھے ڈائریکٹر ایجوکیشن کالجز ڈی جی خان ڈویژن بنا کے بھیج دیا گیا. اچھا. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں نہ جاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جانا ہوگا. وزیر اعلیٰ تھے. نہیں یہ ویسے تو بڑے اعزاز کی بات ہے. اب وہ میں نے کہا لیکن یہ ہے کہ وہ میں سمجھا کالا پانی بھیج رہے ہیں، کیونکہ میں ساری تعلیم ملتان میں رہی. وہ ڈی جی خان میں نے کہا اچھا یہ ملتانیوں کے لیے نا یہ تھوڑا سا یہ ہوم سکنس کا وہ کہتے ہیں کہ جی راما جائے تو اپنے آپ کو پردیسی کہنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، لیکن یہ بھی تھا کہ ذہن میں یہ تھا کہ وہاں کے لوگ شاید پسند نہیں کرتے کہ باہر سے آئے. میرے ذہن میں یہ تھا. اچھا، ڈیرہ غازی خان ہر جگہ ایک رائے تھی، ہر جگہ یہ رائے تھی. تو میں نے کوشش کی کہ منسوخ ہو جائے. میں نے بڑے لوگوں سے کہلوایا اس وقت کہ مجھے پرنسپل یا پروفیسر رہنے دیں. اس زمانے میں شہباز شریف کا دور تھا پہلا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں. 9 ڈائریکٹر ہوتے تھے انہوں نے، تو ان میں سے 5 میں نے تبدیل کیے اور انہوں نے اپنی رپورٹنگ بنیاد پہ نئے یہ نامزد کیے. اب انہیں ہٹانا وہی خود ہٹا سکتے ہیں، کوئی نہیں. میں نے جاوید ہاشمی منسٹر سے ان سے کہلوایا، وہ بھی ناکام ہو گئے. چلے ماشاءاللہ. تو مجھے جانا پڑ گیا. ایک لمبا طویل عرصہ ماشاءاللہ آپ نے درس و تدریس میں گزارا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ آج کے ٹیچر کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے دور کے بھی ٹیچرز تھے، ان کا موازنہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ بہتر کس کو کہیں گے آپ؟ یہ بات صحیح ہے کہ آج کا استاد جو ہے میرے نزدیک وہ تھوڑا سا اب کمرشل مائنڈیڈ ہو گیا. کمرشل مائنڈیڈ ہو گیا ہے.
پیسہ ترجیح ہو گئی ہے، پیسہ ترجیح ہو گئی ہے، ضروریات بڑھا لی گئی ہیں. پرانا استاد جو ہے، یا ہم دیکھتے تھے وہ کبھی ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے. صحیح. اگر کمزور طالب علم ہے تو وہ کہتے تھے بھائی چھٹی کے بعد بیٹھ جانا یا شام کو میرے پاس آ جانا. اور اس طریقے سے ٹیوشن کا رواج ہی نہیں تھا. اور ٹیوشن، لیکن جب ہمارے داخلے کے لیے نمبر گیم شروع ہوئی کہ نمبروں پہ داخلہ ہوگا، تو پھر اچھے سے اچھے لوگ ٹیوشن پڑھنے لگ گئے کہ بھئی نمبر زیادہ آئیں گے تو داخلہ ملے گا. صحیح. تو پھر نتیجہ یہ کہ استاد بھی نہیں، ابھی آپ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت بولا، وہ اس کی روح ہے اس ساری بات کی، کہ ضروریات بڑھا لی گئیں. بالکل. کہ وہ جو احساس تھا، وہ جو اس بات کی تربیت پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ جو موجود ہے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ کہا جاتا رہا. بالکل صحیح. وہ جب پاؤں چادر سے باہر نکلا تو پھر مشکل ہو گئی. اب ہم یہ ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم بہت جلد جو ہے جو مقاصد میں پانا چاہتے ہیں. ایک میرے شاگرد تھے، وہ لیکچر بن کے آئے کالج میں، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کتنا عرصہ سروس کرنے کے بعد کار خریدی تھی. اچھا. پہلے میں نے کہا بھائی میں پہلے سائیکل تھی میرے پاس، سائیکل پر کالج میں آتا تھا، سارے اسٹاف بھی، میرے پرنسپل بھی سائیکل پہ آیا کرتے تھے. جب موٹر سائیکلوں کا رواج نہیں تھا، پھر موٹر سائیکل آئے، میں نے کہا پھر میں نے بھی موٹر سائیکل لے لی جیسے کوئی لوگوں نے. پھر کچھ عرصے کہتے آپ نے کتنے عرصے بعد لی؟ میں نے حساب لگا کے بتایا کہ تقریباً 15 سال بعد میں نے گاڑی لی تھی سروس میں. وہ کہنے لگا سر 15 سال تو میں انتظار نہیں کر سکتا، کوئی شارٹ کٹ بتائیں. یہ ہے مرکزی نقطہ. ہاں، جو ہمارے ڈکلائن کا جو مرکزی نقطہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ شارٹ کٹ تلاش کیا جائے. شارٹ کٹ تلاش کریں، جلد از جلد جو ہے ہمارا معیار اونچا ہو جائے، یہ چیز بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، تو پھر وہاں سے جو ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی جو ڈکلائن ہے ہمارا، جو زوال پذیر ہوا ہے، اس میں پیرنٹس کی بھی تو میرا خیال ہے ذمہ داری کچھ تھی، جس سے انہوں نے پراپر طریقے سے عہدہ برا نہیں ہوئے؟ نہیں، آپ نے صحیح کہا. بنیاد یہ ہے کہ دیکھیے یہ تعلیم کے مسئلے میں خود طالب علم ایک سکون ہے، والدین اور اساتذہ، یہی تین اس کے جو ہیں مرکزی نقطہ تو انہی کا ہے. اب اس میں یہ کہ والدین کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن والدین کی مصروفیات وہی جو بات وہی اپنے لیے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہوئے بچوں پر توجہ نہیں رہتی ان کی، اور وہ توجہ نہیں دیتے. خود وہ چھٹی کے دن ملاقات ہوتی ہے تو وہ اجنبیت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ایک سٹنگ نہیں ہوتی والدین اور بچوں کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کو وقت دینا چاہیے، والدین کو بیٹھیں، بات کریں، ناشتے پر، کھانے پر انہیں بتائیں، تو پھر وہ سیکھیں گے. جب آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تو وہ ثقافتی ورثہ جو ہے منتقل نہیں ہوگا، وہ نہیں سیکھ سکیں گے. تو ہم وقت نہیں دیتے، ہم کمانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ٹیچر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ 4-5 گھنٹے رہتا ہے، 18 گھنٹے تو یہ گھر پہ رہتا ہے، والدین کے پاس رہتا ہے. تو وہ اس طرح اپنی ذمہ داری سے بعض اوقات پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کالج طویل عرصے کے لیے بند ہو گئے، امرسن کالج میں تھا میں، تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ میٹنگ بلائی جائے والدین کی، ان سے مشورہ کیا جائے. تو میں نے کوئی 250 اساتذہ دیکھ کر ٹیچر اور سب کی میٹنگ کی جائے، تو 250 کے قریب والدین کو بلایا جو پڑھے لکھے ملتان موجود تھے، اور ان کے لیے انتظام کیا. آپ یقین کریں کہ 10 بھی والدین نہیں آئے. 10 بھی والدین نہیں آئے. ہم نے 250 کے لیے ہم نے کہا کہ چلیں 250 کو بلایا، 150 آ جائیں گے، ان کے لیے چائے کا ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا، میٹنگ کا کیا، 10 بھی نہیں آئے. اور اس کا مطلب یہ بڑی مین وجہ ہے. بھائی ہم کالج کھول رہے ہیں، چھٹیاں وقت ضائع ہو رہا ہے، بچے کو آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں گے، ماحول بہتر ہو. یہ دلچسپی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انہیں دلچسپی لینی چاہیے تاکہ سب کچھ جو ہے، اور ٹیچر کو بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے، تو وہ بھی کمانے کے چکر میں نہ رہے. ورنہ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں شاید ٹیچر کی آج وہ عزت نہیں جو ماضی میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹیچر صحیح معنوں میں ٹیچر ہو تو آج بھی اسی کی ویسی ہی عزت ہے. ماشاءاللہ، مجھے کبھی گزا نہیں رہا کہ ٹیچر کی عزت یہی میں بھی آپ سے پوچھنے والا تھا
کہ کوئی زندگی میں کوئی کمی تو محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں، کبھی آپ کبھی۔ اپنے اس پیشے سے، اس پوری زندگی سے مطمئن ہیں بالکل مطمئن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا، آپ نے منتقل کیا آگے؟ تو اس لیے منتقل کیا، اور خود یہ ہے کہ یہاں جو ہے اپنی فیصلے کے تحت یہاں آئے تھے، اتفاق سے نہیں آئے تھے کہ بھائی ہم نے اپلائی کیا یا نوکری نہیں ملی ہم نے کہا ٹیچر بن جائیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں صحیح۔ سوچ کے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس پیشے کو جو ہے سوچ سمجھ کے اختیار کیا تھا کہ کچھ ہم ڈلیور کر سکیں گے، نئی نسل کی تربیت کر سکیں گے، انہیں کچھ ہم بتا سکیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے جو ہمارے ملک کا ثقافتی ورثہ ہے اسے منتقل کر سکیں گے، تو اب وہ کر رہے ہیں۔ اور اس لیے مجھے گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے کوئی 18-19 سال ہو گئے ہوں گے، صحیح۔ لیکن میں ایک منٹ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے نہ پڑھایا ہو۔ میں پرائیویٹ سیکٹر اور دوسری کا لیکچر وہ مسلسل میرے جاری رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے یقین تھا خواتین و حضرات کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے تو ہمیں ان سے بہت کچھ جاننے کا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس الفاظ کم ہیں، میں آپ کی شخصیت کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک ربائی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ضرور۔ کہ گلوں میں رنگ چمن میں بہار آپ سے ہے۔ آپ ایک استاد ہیں ماشاءاللہ، کہ گلوں میں رنگ چمن میں بہار آپ سے ہے، صبح خرامی لیل و نہار آپ سے ہے، اور فراز و فیض و ندیم و خیام و شیرازی، واہ، فراز و فیض و ندیم و خیام و شیرازی، ہنر سبھی کا ہوا بے شمار آپ سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی محبتوں کے لیے بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میرے لیے آج وقت نکال کر ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اور اتنی خوبصورت باتیں میرے ناظرین کے لیے فرمائی ہیں کہ جن کو یقیناً اپنی زندگی میں اپنے راستوں کو سیدھا کرنے کا بہت موقع ملے گا۔ مزید دوستو، یقیناً آج کی گفتگو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی بات یہ ہے کہ زندگی در حقیقت اذان اور نماز کے درمیانی وقفہ کا نام ہے۔ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو اذان ہوتی ہے، اور جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، بس یہی زندگی ہے۔ محترم المقام جناب پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب، میں آپ کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ یہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا، اور اس لحاظ سے بہت سی باتیں کہنے کا موقع جو ہے وہ مل گیا، تو اس لحاظ سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی ایک بات نئی نسل کو کہوں گا کہ وہ مایوس مت ہوں اور اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ ہماری نسل میں ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور وطن سے ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے اس ملک سے ملا ہے، اس وطن سے ملا ہے، اور لوگوں کو بھی یہیں سے سب کچھ ملے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمایا کہ یہ وطن ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ وطن سے محبت کیجئے، اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کیجئے، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اور محنت کو اپنا شعار بنائیے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے پروڈکشن اسسٹنٹ سید نبیل حسین اور خرم کے شہزاد کے ساتھ آپ سے چاہے گا اجازت، انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی نئی اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔